لٹریچر آف پاور اور لٹریچر آف نالج. آج ہوگی بات اس پہ. میں ہوں پروفیسر ممتاز علی, ڈپارٹمنٹ آف انگلش, یونیورسٹی آف چکوال. تو لٹریچر پر بات کرتے ہیں, لٹریچر آف پاور اور لٹریچر آف نالج کو جانتے ہیں. لٹریچر کی جہاں تک بات ہے تو لٹریچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ریٹن چیز ہوتی ہے الفابیٹس میں, یعنی جو ریٹن فارم ہوتی ہے وہ لٹریچر ہوتی ہے. اب لٹریچر کے بارے میں یاد رکھنا کہ our personal thoughts is our personal literature, وہ بھی ایک لٹریچر ہوتا ہے. ہم ایک دن میں تقریباً 50,000 سے 60,000 سے 70 یا 75,000 سوچتے ہیں, اور 95% ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں اور 5% ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہم سوچتے ہیں, جو اپنے آپ اندر سوچتے ہیں, سارا کچھ جو باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں, اپنے من سے, اپنے ذہن میں, وہ ہمارا پرسنل لٹریچر ہوتا ہے. اور جب وہ پرسنل لٹریچر ہوتا ہے تو یہ دنیا کا ہر بندہ اس پرسنل لٹریچر کو فیل کر سکتا ہے. اور جب اس پرسنل لٹریچر سے آگے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی سینسیبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو جن کی سینسیبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ لوگ اپنی تمام جو اس کے اندر کی باتیں ہوتی ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو بتائیں, سوسائٹی کو انفارم کرے, سوسائٹی کو انلائٹن کرے, سوسائٹی کو میں آگاہی پیدا کرے. تو پھر وہ کوئی فارم لے لیتے ہیں, چونکہ ہیومن بینگ کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ باہر کے لوگوں میں, باہر کے سسٹم میں دلچسپی لیتا ہے. وہ سوشل, پولیٹیکل, مورل, ایتھیکل, ریلیجیس, کلچرل, انٹلیکچول, ایموشنل ویلیوز جو اس کے باہر چل رہی ہوتی ہیں وہ ان سب میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے. اور اس دلچسپی کی وجہ سے اس کا دل ہوتا ہے کہ ایک سیلف ایکسپریشن اس کو ملے. تو سیلف ایکسپریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اندر سوچتا ہے وہ تو اس کا پرسنل لٹریچر ہے. اب جب سیلف ایکسپریشن کرے گا تو وہ ایک فارم لے گا, وہ ڈرامہ لے گا, وہ ناول لے گا, وہ شارٹ سٹوری لکھے گا, وہ پوئٹری لکھے گا, ایون وہ ایسے یا بایوگرافی یا آٹو بایوگرافی بھی لکھ سکتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے لٹریچر. اب یاد رکھیے گا کہ جب تک چیزیں کسی بھی رائٹر کے ذہن میں ہوتی ہیں, اس نے چیزوں کو لیا ہوا ہوتا ہے, چیزوں کو سوچا ہوا ہوتا ہے, چیزوں کے بارے میں وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہا ہوتا ہے, اس کا اسکیچ بنا رہا ہوتا ہے, اور وہ تمام جتنے بھی اس کا انوائرنمنٹ ہے اس کو لے کے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب وہ ڈرامے کی فارم میں ہے, اب وہ پوئٹری کی فارم میں ہے, ناول ہے, یہ شارٹ سٹوری ہے. جب تک وہ رائٹر کے ذہن میں موجود رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیور لٹریچر ہوتا ہے. اب جو پیور لٹریچر ہوتا ہے یہ لٹریچر آف پاور کی ایک فارم ہوتا ہے. اس کے بعد جو پیور لٹریچر اب جب تک تو ذہن میں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن بینگ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ یہ اپنی انر فیلنگز کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, لہٰذا اس کو وہ کوئی فارم دیتا ہے. تو اس سے جو لٹریچر بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیور لٹریچر. تو پیور لٹریچر کے علاوہ دوسرا جو لٹریچر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ لٹریچر. اب اپلائیڈ لٹریچر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی سوچ کو, اپنی ایموشنز کو, اپنی باتوں کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ کو, اپنی سائیکالوجی کو, اپنی جو اس کی فیملیل ویلیوز ہیں, اس کا جو کلچر ہے, نارمز ہیں, جو اس نے آبزرو کیا ہے, جو اس نے دیکھا ہے, اگر اس سوسائٹی میں اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتا ہے, سوسائٹی کو آگاہ کرنا چاہتا ہے, سوسائٹی کو کچھ بتانا چاہتا ہے, تو اب وہ کیا کرے گا, وہ کوئی چیز لکھے گا. اور جب اس کی سوچ کسی کتابی شکل میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپلائیڈ لٹریچر ہوتا ہے. اور اپلائیڈ لٹریچر میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈرامہ اپلائیڈ لٹریچر ہے, ناول اپلائیڈ لٹریچر ہے, شارٹ سٹوری اپلائیڈ لٹریچر ہے, آپ کی پوئٹری کی جتنی فارمز ہیں وہ بھی اپلائیڈ لٹریچر میں آتی ہیں, آپ کی بایوگرافی اپلائیڈ لٹریچر میں آتی ہے, آپ کی آٹو بایوگرافی بھی اپلائیڈ لٹریچر میں آتی ہے. اب یہ لٹریچر آف پاور کی دونوں فارمز ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم ہیومن بینگ جو ہیں یہ دو لیول پر سوچتے ہیں. ایک ہوتا ہے کنکریٹ لیول, ہمارا ذہنوں کا, ہمارا کنکریٹ ریئلٹیز آف لائف, جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ جس طرح کی بھی ہوں, جہاں پر بھی ہوں, جو بھی آپ کی سوسائٹی ہے, جو کہ آپ کی انوائرنمنٹ ہے, تو جو آپ کو کنکریٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہے, وہ نیگیٹو ہے, وہ ڈسٹرکٹیو ہے یا کنسٹرکٹیو ہے, پروڈکٹیو ہے, انوویٹیو ہے, یا وہ کچھ اس کے اندر ڈس آرگنائزیشن ہے, کچھ مس مینجمنٹ ہے, کوئی ڈسٹربنس ہے, آپ کو ٹینشن, فرسٹریشن, انگزائٹی, تذبذب, یہ ساری چیزیں ہیں, فیئر ہے. تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اس کے ذہن میں ظاہر ہے یہ تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ریئل لیول آف ایگزسٹنس ہوتا ہے. تو تمام جو ہیومن بینگز ہیں ان کا ایک لیول آف ایگزسٹنس ہوتا ہے جو امیجنری ہوتا ہے, امیجنیشن کا ایک لیول ہوتا ہے.
تو جو امیجنیشن کا لیول ہوتا ہے وہ اصل میں لیول ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو لٹریچر کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک پروسیس جس میں آپ ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ڈس آرڈر آپ کا پولیٹیکل ہے، مورل ہے، ایتھیکل ہے، ریلیجیس ہے، فیملیئر ہے، انٹلیکچوئل ہے، ایموشنل ہے، آپ کا بیہیویئر کا ہے، آپ کے کلچر کا ہے. جو کچھ بھی ہے اس کو آپ ڈس آرڈر میں جب آپ آرڈر میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک لٹریچر کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اور پیور اور اپلائی لٹریچر کی جہاں تک بات ہے تو ان کے ساتھ جو دوسرا لٹریچر جڑا ہوتا ہے جو ان کے لیے ایک کیپشن ٹرم ہے وہ ہے لٹریچر آف پاور. اب لٹریچر آف پاور سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اگر ہم جائیں لٹریچر آف نالج کی طرف تو لٹریچر آف نالج جو ہے جس کو آپ لٹریچر آف سائنس بھی کہتے ہیں. لٹریچر آف نالج یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے لٹریچر آف نالج کا وہ آپ کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. جسٹ ٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نالج جو کسی ایسے فیلڈ کے بارے میں ہو، کسی سبجیکٹ کے بارے میں جو آپ کو کوئی انفارمیشن دے، یہ انفارمیشن دینے والا ایک لٹریچر ہوتا ہے. جیسے آپ ایڈز دیکھتے ہیں، آپ ڈکشنریز دیکھتے ہیں جو مختلف مضامین پر ڈکشنریز بنی ہوئی ہوتی ہیں علیحدہ علیحدہ جو سبجیکٹس ہیں ان پر. اچھا اس کے علاوہ آپ بہت سارے میگزین دیکھتے ہیں، آپ کیلنڈرز دیکھتے ہیں، آپ کی میڈیکل بکس ہیں، آپ کی مشینری کی بکس ہیں، اور آپ کے جو گھر میں کیٹلاگ ہوتا ہے. جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کسی چیز کی جو فہرست ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ لٹریچر آف نالج ہوتی ہیں. اور یہ آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں، یہ چینج ہوتی بھی رہتی ہیں. اور ان کو یہ اسٹوڈنٹس کو کبھی ان کو پڑھنا نہیں پڑتا. ان میں کوئی جذبات نہیں ہوتے، کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، کوئی ایموشنز نہیں ہوتی. یہ جسٹ انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے اور وہ بھی معلومات کا ایک اکٹ ہوتا ہے جو آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو جسٹ ٹیچ کرنا. اور یہ تو ہو گئی لٹریچر آف نالج. لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں لٹریچر آف پاور کی تو یاد رکھیے گا کہ لٹریچر آف پاور کا مطلب ہوتا ہے ٹو موو اور ٹو انسٹرکٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو موو کرے گا یا انسٹرکٹ کرے گا. ابھی جو میں نے آپ کو بات کی تھی پیور لٹریچر کی اور اپلائیڈ لٹریچر کی، تو وہ دونوں جو فارمز ہیں وہ لٹریچر آف پاور کی فارمز ہوتی ہیں. اور جو لٹریچر آف پاور کی فارمز ہیں اس کو لٹریچر آف پاور کیوں دیتے ہیں؟ یہ آپ کو پاور دیتا ہے، یہ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، یہ آپ کو جینا سکھاتا ہے، یہ آپ کی ایموشنز کو اسٹرینتھ دیتا ہے، یہ آپ کا بیہیویئر بدلتا ہے، یہ آپ کی سوچ بدلتا ہے، یہ آپ کے دماغ میں انقلاب لاتا ہے، یہ آپ کے ساتھ کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو زندگی سکھاتا ہے. اگر آپ لٹریچر آف پاور کی بات کریں تو یہ آپ کے لیے زندگی کے لیے فیول کا کام کرتا ہے. یہ آپ پر اثر رکھتا ہے، آپ کی سوچ کو بدلتا ہے، آپ کی زندگی پر اثر رکھتا ہے، آپ کی سوسائٹی پر اثر رکھتا ہے، آپ کی فیملی پر اثر رکھتا ہے، آپ کی پرسنل لائف اسے بدلتی ہے، آپ کی انٹلیکچوئل لائف بدلتی ہے، آپ کی ایموشنل لائف بدلتی ہے، آپ کا بیہیویئر بدلتا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ بدلتا ہے، آپ کا انٹلیکٹ بدلتا ہے، آپ کا پولیٹیکل آؤٹ لک بدلتی ہے، آپ کی سوشل آؤٹ لک بدلتی ہے، آپ کی مینٹل آؤٹ لک بدلتی ہے، آپ کی سائیکولوجیکل آؤٹ لک بدلتی ہے، آپ کی جو ایموشنل آؤٹ لک بدلتی ہے، آپ کی موٹیویشنل آؤٹ لک بدلتی ہے، آپ کی انسپریشنل آؤٹ لک اس سے بدلتی ہے. اس سے معاشرہ بدلتا ہے، اس سے سوسائٹی کے جو نامز ہیں وہ بدلتی ہیں. سوسائٹی پر اثر ہوتا ہے تو اس سے جو نیشن ہوتی ہے وہ بھی بدلتی ہے. اور یہ جو لٹریچر ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہوتا ہے یہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، یہ انوویٹیو ہوتا ہے، یہ کنسٹرکٹیو ہوتا ہے. اور یہ فیلنگس اور جو آپ کے پیشنز ہیں یہ ان کو ڈپکٹ کرتا ہے، ان کو پیش کرتا ہے. یہ ناول، ڈرامہ، شارٹ سٹوری یا پوئٹری کی صورت میں پیش کرتا ہے، لیکن یہ فیلنگس کو، ایموشنز کو ایکسپریشن دیتا ہے. اور یہ سماج اور جو سماج کی ویلیوز ہیں ان پر اس کا اثر ہوتا ہے، سماج کی بلیفز پر اس کا اثر ہوتا ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف جو بڑے بڑے دنیا میں جتنے ڈراماٹسٹ جس زبان میں بھی گزرے ہیں، ناولسٹ جہاں پر بھی ہیں، پوئٹری کے رائٹر جہاں پر بھی ہیں جنہوں نے لکھی ہے شاعری، شارٹ سٹوری رائٹر جتنے بھی ہیں جس بھی زبان کے ہیں، تو وہ جتنا کچھ بھی لکھتے ہیں وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان کے ناموں کی. ایون جو آپ کی ڈیوائن بکس ہیں جتنی بھی آپ کو ملی ہیں، اب اگر ڈیوائن بکس بھی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ایک لٹریچر آف پاور ہوتا ہے. وہ آپ کو پرماننٹ پاور دیتے ہیں، وہ آپ کو جینا سکھاتے ہیں، ایک وے آف لائف دیتے ہیں، آپ کو ایک طریقہ دکھاتے ہیں، آپ کو ایک وے آف اس کے اندر طرف لے کے جاتے ہیں. اور یہ اب ایسے
ان سب کو پڑھنے کے بعد، ایک لٹریچر پاور کو پڑھنے کے بعد آپ ایک نیا پرسن اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، فیل لائک اے نیو پرسن. اور یہ جو لٹریچر آف پاور ہوتا ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے، یہ ایور لاسٹنگ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا. یہ امپریسو ہوتا ہے، امپریس کرنے والا ہوتا ہے آپ کو، اور یہ موٹیویشنل ہوتا ہے، یہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، سم ٹائم یہ آپ کو ایموٹیو ہوتا ہے، یہ آپ کو موٹیویٹ بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اور یہ اٹرنل ہوتا ہے، اور یہ امیجنیٹو بھی ہوتا ہے. یہ آپ کو پاور دیتا ہے، یہ آپ کو جینا سکھاتا ہے، یہ آپ کو ہمت دیتا ہے، یہ آپ کو زندگی کو آگے لے کے چلنے کا ایک انداز بتاتا ہے. اور جب آپ ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، تذبذب ہے، فیئر ہے، اور سماج میں دباؤ ہے، اور پریشرائز کیا جاتا ہے، پولیٹیکلی آپ کا ڈس آرڈر ہے، مورلی ڈس آرڈر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مینٹل ڈس آرڈر ہے، سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس ہے، آپ کی نفسیات، آپ کی سوچ ڈسٹرب ہے، آپ کی امیجنیشن ڈسٹرب ہے، آپ کو سوچنے کا اینگل نہیں ملتا، آپ لائف میں کچھ کر نہیں پاتے، آپ کو ہوپ لیسنس نظر آتی ہے، اور پھر آپ کو ہر طرف ایک نظر آتا ہے کہ جس طرح سب کچھ ڈسٹرکٹیو ہے اور سب تک نیگیٹو آ رہا ہے، ایک بھیسی کی فضا ہوتی ہے. اور سوسائٹی جب آپ کو لگے کہ دن بدن یہ سوسائٹی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اس کے اندر کچھ پازیٹیوٹی نہیں آ رہی ہے، سارا کچھ پیسمسٹک ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ کو جو جتنے بھی نامز اور ویلیو جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جو انوائرمنٹ، اس میں جو آپ کے لیے رے آف ہوپ ہوتی ہے چیز، وہ صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ رے آف ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں لٹریچر آف پاور. تو لٹریچر آف پاور وہ لٹریچر ہوتا ہے کہ جس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہمیشہ سے بیسٹ سوچا گیا اور بیسٹ لکھا گیا، اور اس کے اندر فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، اس کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج یوز کی گئی ہے. اور لٹریچر ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا میں جتنے بھی آپ کے علوم ہیں، سائنسز ہیں، جو آپ کی سوشل سائنسز ہیں، وہ بھی سارا لٹریچر ہے. لیکن یہ جو لٹریچر ہوتا ہے نا، ڈراما، ناول، شارٹ سٹوری یا پوئٹری، یہ وہ لٹریچر ہوتا ہے جس کے اندر لینگویج علیحدہ سے یوز کی جاتی ہے، اور فیلنگز اور ایموشنز انوالو ہوتی ہیں، اور یہ ایک رے آف ہوتا ہے، ہوپ ہوتا ہے. اور یہ لٹریچر آف پاور اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پاور دیتا ہے کہ آپ نے جس طرح کے بھی حالات اس میں جینا کیسی ہے. لٹریچر آف پاور آپ کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو زندگی دیتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اینڈ تھینکس فار واچنگ.